السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں؟ پاکستان اس وقت انتہائی نازک حالات سے گزر رہا ہے۔ معاشی طور پر پاکستان کے حالات اس وقت کافی زیادہ تنگ ہیں، جس کا بہت سے جو ہمسایہ ممالک ہیں پاکستان کے، انہوں نے اپنے لیے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ مختلف پلیٹ فارمز پر پاکستان کو بلیک میل کیا گیا ہے، جس میں ایف اے ٹی ایف سر فہرست ہے اور انڈیا ان ممالک میں سر فہرست ہے جنہوں نے پاکستان کو بلیک لسٹ کروانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے جی کہ امریکہ افغانستان سے نکلنے کے لیے بدلے میں پاکستان کے ایف اے ٹی ایف میں مدد کرے گا، لیکن یہ ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا فائدہ امریکہ کے لیے کہیں پہ بھی فائدہ مند نہیں ہے، وہ ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر پاکستان اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو یہ بھی امریکہ کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ امریکہ نے ایف اے ٹی ایف کے ذریعے اور بالکل انڈیا نے بھی مل کر ایف اے ٹی ایف کے ذریعے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ وہ کشمیر کے جو پوائنٹ ہے اس سے پیچھے ہٹیں، اور اسی طرح جو چائنا کا جو سی پے کا پروجیکٹ ہے پاکستان کا مشترکہ، اس سے پیچھے ہٹیں۔ اسی طرح پاکستان کے جو ڈیفنس کے معاہدے ہیں چائنا کے ساتھ اور دیگر ممالک سے، ان سے پیچھے ہٹیں، اور اس کے بدلے میں وہ پاکستان کو وائٹ لسٹ کر دیں گے۔ اب یہ اگر دیکھا جائے یہ سارا سینیریو، تو یہ پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک سینیریو ہے۔ پاکستان نے اپنے بہت سارے ایسے لوگوں اور بہت ساری تنظیموں کی قربانی دے دی جو کشمیر کے لیے بہت زیادہ آواز اٹھانے والے اور ان کی جو ہے وہ کیئر کرنے والے لوگ تھے، اور فلاحی اور رفاہی کام کرنے والے لوگ تھے۔ اور اسی طرح کشمیری جو کشمیر کے رہنے والے ہیں ان لوگوں پر بھی پابندیاں لگائیں اور ان لوگوں کو بھی پکڑا اور گرفتار کیا گیا، صرف انڈیا کی فرمائش پر اور ایف اے ٹی ایف کے دباؤ کی وجہ سے۔ لیکن ان کا جو بنیادی دباؤ ہے وہ یہ لوگ نہیں ہیں۔ بنیادی طور پر ان کا دباؤ پاکستان کی فائنینشیل ایکٹیویٹیز ہیں جو پاکستان کو دن بدن اوپر لے کر جا رہی ہیں۔ پاکستان کی سیکیورٹی کی صورتحال جب سے بہتر ہوئی ہے تب سے، اگر اب تک کا وقت دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر فائنینشیل ایکٹیویٹیز بڑھ رہی ہیں، پاکستان ٹورزم سپاٹ بنتا جا رہا ہے، پاکستان فائنینشیل ہب بنتا جا رہا ہے، پاکستان جو ہماری کھیلوں کی ایکٹیویٹیز ہیں ان میں بہت زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا جا رہا ہے، اور یہ پاکستان گلوبلی پوری دنیا کے اندر موسٹ فیوریٹ کنٹری بنتا جا رہا ہے پوری دنیا کے لیے۔ یہ چیز کسی بھی طور پر انڈیا کے لیے اور امریکہ کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ امریکہ افغانستان کو چھوڑنے والا ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کا جو اثر و رسوخ ہے وہ افغانستان پر نظر آئے گا۔ پاکستان ایک مضبوط جو ہے وہ کنٹری بنتا جا رہا ہے، اور یہ چیز جو ہے وہ خطے میں انڈیا کے لیے بھی نقصان دہ ہے، کیونکہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ انڈیا کو ایک خطے کے ایشیا کے اندر ایک رول دیا جائے، جس کے لیے وہ اس کی ہر طرح سے مدد کر رہا ہے۔ وہ نیوکلیر معاہدے ہوں، وہ ڈیفنس کے معاہدے ہوں، وہ ہیلی کاپٹر کے معاہدے ہوں، یا وہ ٹریڈ کے معاہدے ہوں، یا وہ سویلین ٹریڈ کے معاہدے ہوں، کسی بھی طرح سے وہ انڈیا کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا جا رہا ہے۔ اور ایسے میں پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے یہ انتہائی قابل تحسین ہے، مطلب بہت زبردست خارجہ پالیسی، شاید پچھلے جو ہے وہ 7 دہائیوں میں کبھی اتنی مضبوط خارجہ پالیسی رہی ہو کہ پاکستان پوری دنیا کے اندر ایک مضبوط ملک بن کر ابھرا ہے۔ پاکستان کے تعلقات بہت سارے ممالک کے ساتھ بہتر ہوئے ہیں، اور اتنے بہتر ہوئے ہیں کہ شاید ہی پچھلے 70 سالوں میں کبھی اتنے مضبوط ہوئے ہوں۔ تو امید ہے جی کہ پاکستان جلد وائٹ لسٹ ہو جائے گا، اور پاکستان کی جو فائنینشیل ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی۔ پاکستان کی کرنسی، جو مجھے نظر آ رہا ہے مستقبل میں کہ پاکستان کی کرنسی جو ہے وہ انتہائی مستحکم ہونے والی ہے، اور اس سے یہ ہوگا کہ ڈالر نیچے جائے گا، اور پاکستان کی جو مہنگائی اور بے روزگاری کی جو شرح ہے وہ انتہائی نیچے آئے گی، اور اس سے پاکستان اور مزید جو ہے وہ بہتر ترقی کرے گا۔ تو دعا ہے جی کہ پاکستان دن بدن مزید ترقی کرے، اور پاکستان کے ادارے سیم پیج پر رہیں، اور پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر اپنی مضبوط سفارتکاری کے ساتھ کشمیریوں کی مدد کرتا رہے۔ شکریہ۔